میرے کریم محبوب فرماتے ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اعتراف گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ثم تاب، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً ہی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ صرف حضور نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے، تم نادم ہو جانا اس کے حضور، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اپنا معاملہ اپنے رب رسول کے ساتھ بہتر کریں، اپنے باطن پر نگاہ کریں۔ ہم نہ لوگوں کے سامنے کمزور پڑ گئے ہیں، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید لوگوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ جس کو اندازہ ہو جاتا ہے فلاں کو میری ضرورت ہے، وہ پھر اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا بعضوں کا سبب بنتا ہے۔ اپنے آپ کو رب رسول کی بارگاہ کا محتاج بناؤ، اپنا تعلق اللہ رسول سے مضبوط کرو۔ یہ جتنی خانقاہیں ہوتی ہیں، آستانے ہوتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے آپ سے کسی کو جوڑا تو اس نے بڑا ظلم کیا۔ شیخ بیعت تو اپنی کرتا ہے اور وہ توبہ کرا کے اسے بھیجتا اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ میرے عزیزوں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ چند ایک باتیں جو میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حالات بڑے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں، بھانت بھانت کی باتیں آج ماحول میں پیدا ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے عقائد کا، کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے بارے میں لوگ کمزور باتیں کر رہے ہیں، کہیں اولیاء اور صوفیاء کی باقاعدہ بغض اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں ان کے جملوں میں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے، اور کچھ اہل بیت کا نام لے کے معاذ اللہ ضروری جانتے صحابہ کے بارے میں کمزور بات کرنا۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو 1000 سال ہونے کو ہے، ان کی کشف المعجوب سے لے کر آج سے 100 سوا 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتاوی رضویہ تک ہر بزرگ کی کتاب کھولو گے تو عقیدہ وہی ملے گا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مجھے انشراح صدر حاصل ہے، انشراح صدر۔ میں نے کبھی وجد میں وہ جملہ کہا تھا، ناز سے کہہ دیا تھا بس میں نے، اور کہہ کر میں آج تک قائم ہوں کہ اللہ میری نسل میں صرف وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ عقائد میں کبھی کمزوری نہ دکھائے۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہر صحابی کے بارے میں اپنے دل کو مضبوط رکھے، اور ان بحثوں میں بالکل نہیں پڑنا جو ادھر لے جانے لگے اسے چور سمجھنا، چور اسے کہنا تو چوری کرنا چاہتا ہے پر ہم تجھے چوری کرنے نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ہم تو اپنے استادوں کے بچوں کے آنے پر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مرشد کے بچے، ان کے پوتے مجھے ایک جگہ نظر آ گئے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا دل کرتا تھا یہ پگڑی کھول کے ان کے پیروں میں بچھا دوں۔ یہ میرے مرشد کی اولاد ہے۔ جب میں اپنے استاد اور پیر کے بچوں کے سامنے اپنے سر کی عزت بچھانے کو تیار ہوں تو بتاؤ پھر محمد عربی کی اولاد کا کتنا احترام کرنا پڑے گا۔ پھر رسول اللہ کی اولاد کا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خبردار، جس نے کہا سید ہے اور صحیح العقیدہ سید ہے، بس اس کے سامنے نظر جھکا دینا، اس لیے کہ اصلہ نال جے نیکی کریے اور نسلہ تاک نہیں بھول دے۔ حضرت عمر نے امام حسن سے کہا تھا میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ میرے ذاتی نہیں ہے، یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں، لہذا اولاد رسول کا احترام کبھی کم نہ کرنا، اور خبردار اس بحث میں کبھی نہ الجھنا۔ ہمارا کام احترام کرنا ہے، ہمارا کام ادب کرنا ہے، ہمارا کام ہے۔ ایک نقیب وہ سٹیج پہ شعر پڑھ رہا تھا تو بار بار فاطمہ فاطمہ، چلے خطابت میں کبھی ہم سے بھی ایسے جملے بات کرتے ہو جاتے ہیں، تو میں نے ان سے بعد میں کہا کہ وہ جو آپ کی تکرار تھی نا اس میں کچھ جگہ مجھے لفظوں کی مضبوطی نظر نہیں آئی۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چڑھنا یہاں بے ادبی ہے، تھوڑا خیال، تھوڑا احترام،
तो अकायद के मामले में कभी कमजोर है, और दूसरी मेरे अपने हर संगी को मेरे नसीहत है, मेरी इस खानका से वाबस्ता हर शख्स के लिए और अपने आप से मोहब्बत करने वाले हर शख्स के लिए ये नसीहत भी है, वसीयत भी है, इसे याद रखना। अकायद अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहना है और दीनी मामलात में बहस को बिल्कुल छोड़ दें। हमने बहस नहीं करनी, हमने रसूल कायनात की गुलामी करनी। हर मामले में बहस, हर मामले में बहस, मिलाद आया तो बहस, मिराज आया तो बहस, लंगर आया तो बहस। छोड़ दो बहस करना, कब तक बहस करेंगे? हमने बहस नहीं करनी। कोई बशर आखे, कोई नूर आखे, पैदा हर पासे कोई शोर डिठा, और अल्लाह लालिया गल मुका दी, तुसा होर डिठा तो ऐसा होर डिठा। हमारे नजरियात इस मामले में धुले हुए हैं, लिहाजा बहस करनी। मैं ना बस में सफर कर रहा था तो 2-4 सीटें छोड़ के सामने एक साहब ना दूसरे को बता रहे थे कि या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। तो बीच में सवारियां भी खड़ी थी, मेरे अंदर का मुनाजर भी बड़ा परेशान था कि गुंजाइश बने ना। तो मैं उठ के जाऊं, लेकिन रश होता है ना बसों में कई दफा, तो आप जा नहीं सकते। तो वो बंदा जो था ना, वो देसी बंदे जिस तरह के होते हैं, वो बार बार उसे कह रहा था, मौलवी साहब मैं तो एडा पढ़े ही नहीं, मैं तो एडा, मैनू नहीं पता जी, मैं नहीं एडा पढ़िया। बार बार उसे दलीलें देता जा रहा था। अब मैं बड़ा परेशान था कि ये सवारियां बीच में से उतरे, तो मैं जाके ना थोड़ा सा पंजाबी चखी दे सिंह बजावा, फंस जाता था ना सिंह बाजों का। तो वो हुस्न इत्तफाक ऐसा कि स्टाफ आ गया उस बंदे का जिसको वो कायल करना था ना, उसका स्टाफ आ गया, उसे नीचे उतरना था। तो वो नीचे उतर रहा था तो उसने वो अपना परना माल उठा के कंधे पे रखा, कहते मौलवी साहब कितना टाइम लाया जी मैनू समझाते। उन्हें कि जदों दे बैठे समझा रहा, कहता या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वाले की खैर हो गए। आप यकीन करें, और मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा तेरे सारे मुनाजरे खत्म, तेरी सारी दलीलें खत्म, तू इसे क्या समझा सकता था जो जाती दफा भी या रसूल अल्लाह की दुहाई दे गए ना, इसका घर चाहे कच्चा हो पर अकीदा बड़ा पक्का है। तो कभी भी अकीदे कच्चे रखने, तो मेरे अजीज फजूल बहसें बिल्कुल नहीं करनी। किसी शख्स से किसी किस्म की कोई बहस नहीं करें, अपने अकायद पर मजबूत रहे। ताजा दम वो पंजाबी चाखी दा जेड़े पिंड जाना नहीं, वो अल्लाह तुहाडा भला करे। तुसी ते बाबा सियाणे जी मिले हो मैनू, जेड़े पिंड जाना नहीं होता थोड़ा कुछ ऐसे ही बिला वजह तफ्तीशें करते फिरना, इधर उधर जाते फिरना और चक्कर में पड़ना, इसकी जरूरत है। तीसरी मेरी आपसे गुजारिश है, मुआसमा नफ्स की आदत बनाएं, अपना हिसाब रोज करें और जबरदस्त करके करें। अपने आप को रोज कटहरे में खड़ा करें, अपने अंदर जो कबाहतें हैं उनका पता करें और तफसील के साथ। वो एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अपनी डायरी बनाओ और रोज लिखो कि आज मुझसे कहां कहां कमजोरियां हुई हैं और कहां कहां मैंने ख्याल किया। रखो अपने ताकि, लेकिन अपना मुहासबा रोज करें। ये खानकाई लोगों का कमाल होता है कि वो जमा तफरीक करके रात को सोते हैं। चौथी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है, आज की रात के मिजाज खैर खाई का पैदा करें। आपको आज ये पैगाम दे के भेज रहा हूं, किसी का भला करने की कोशिश करें, किसी को अच्छा सबक देने की कोशिश करें, किसी शख्स के काम आने की कोशिश करें। आपके फोन से, आपके साथ जाने से, आपके मोहब्बत करने से कोई बंदा किसी मुश्किल से अगर निकल सकता है, अगर आपके 2 जुमले बोल देने से कोई शख्स बड़े बड़े बोझ से बच सकता है, तो कोशिश करें कोई आपकी वजह से ठंडी नींद सो जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीनुन नसीहा, दीन सारा खैर खाई का नाम, किसी का भला कर, किसी का नफा कर। वो $500 या 700 या जितने भी बच्चे मुख्तलिफ औकात में इदारे में मौजूद रहे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बिखरे ख्यालात के मालिक थे, टूटते ख्यालात के मालिक थे, उनकी सोचों में जवार भाटा था। अल्लाह ने फजल किया, उन्हें कोई इदारे में छोड़ गया, उनके चंद सवालों के जवाब उन्हें मिले और उन्होंने तालीम शुरू कर दी। तो उनमें से एक बच्चा मुझसे कहने लगा कि पीर साहब आप तो बड़ा इंशाअल्लाह सदर है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा कि उसे कभी ना भूलना जो तेरा बाजू पकड़ के तुझे ये गेट क्रॉस करा गया, उसने तेरे साथ खैर खाई की थी, उस मोहसिन को कभी भूलना। खैर खाई का जज्बा अपनी तबीयत में पैदा करें, नफा लेने का नहीं नफा देने का मिजाज बनाए। कोशिश करें किसी के लिए आप फायदा मंद साबित हो,
آپ کا وجود نفع بخش ہو۔ پانچویں گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ ذاتی سوچوں کی بجائے ملی سوچیں پیدا کریں، قومی سوچیں پیدا کریں، ذات کے بت کو توڑ کے باہر آئیں۔ میں ان دوستوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، جو کہتے ہیں نا اکیلے میں پیر صاحب سے ملنا ہے اور ہمارے ہاں محفل میں نہیں آتے، جمعے کے خطبے میں تو نہیں آتے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پیر صاحب سے اکیلے میں ملنا ہے، تو مل لیں آپ اکیلے میں۔ لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو انوار و تجلیات محفل کے دوران سب کو مشترکہ طور پہ خدا کی رحمت سے ملتی، کیونکہ ایک باقاعدہ محفل ہوتی ہے، تلاوت ہے، نعت ہے، بات ہے، دعا ہے، جو جمعے کی ادائیگی میں برکات ہے، وہ تنہا ملنے میں وہ سرور نہیں ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ نے ذاتی سوچیں بنا لیا، میرے ساتھ ذاتی تعلق بڑھا، آپ ذاتی تعلق چھوڑے، آپ دینی تعلق بنا، روحانی تعلق بنا، تربیت کا تعلق بنا، ایمان کا رشتہ بنا، سوچیں قومی سطح کی ہو، ملی سطح کی۔ ہماری ذاتی سوچیں ہیں، ایک ہے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے بہت سارے دوستوں کا میرے پاس بیعت ہونے آئے، میں نے ان سے کہا فلاں جگہ پہ بیعت ہو جائے، آپ کا ذوق کچھ اس طرح کا ہے۔ ہر آدمی کو میں مطمئن نہیں کر سکتا، لیکن نا کچھ کو فرق پڑتا ہے ایلوپیتھک سے، اور کچھ کو ہومیوپیتھک سے، اور کچھ کو اس دیسی دوائی سے فرق پڑتا ہے جس کو حکیم کہتا ہے کھانی بھی گائے کے دودھ کے ساتھ ہے، یعنی لابدہ پھر پاوے ساری دیہڑی کا عادت ہوتا، لیکن وہ حکیم صاحب کا نسخہ ہے، وہ تو بھائی ان کی مرضی کے مطابق ہی۔ اس لیے کسی کو فرق پڑتا ہے قادریہ طریقے سے، کسی کو نقشبندیہ سے، کسی کو چشتیہ سے، تو رستے سارے ایک ہی ہیں، چاہیے شفا ہی سب کو۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ قومی سوچیں پیدا کریں، قومی۔ لاہور میں دو بزرگ ہوتے تھے، خواجہ بلاول رحمت اللہ علیہ اور حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ۔ تو بادشاہ وقت نے نا کچھ نذرانہ دیا حضرت میاں میر کو، تو آپ نے قبول کر لیا۔ پھر حضرت خواجہ بلاول سے ملاقات ہوئی تو ان کو کچھ نذرانہ دیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا وہ حضرت میاں میر نے تو قبول کر لیا ہے۔ تو اب آج کل کا درویش میری طرح کا ہوتا تو کہتا جی وہ دنیا دار ہے، میں تو اللہ کا کامل بندہ ہوں، وہ تو مال بناتا ہے، اس کے بعد گاڑیاں ہیں، تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ اس طرف شروع ہو جاتے۔ تو خواجہ بلاول فرمانے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تنہا آدمی ہوں، خواجہ میاں میر رحمت اللہ علیہ تو بہت سے طلباء کو لے کے چلتے، ان کی خانقاہ پہ تو ہمیشہ درویشوں کا رش رہتا ہے، ان کے تو خرچے بڑے، انہوں نے قبول کیا، اپنے لیے نہیں کیا، دین کے کسی کام لگائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میری دوبارہ حضرت میاں میر سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور آپ نے نذرانہ قبول کر لیا تھا، خواجہ بلاول نے قبول نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے میرا ابھی تھوڑا بہت کہیں دنیا داری سے پیار ہے، اس کے دل کو اللہ نے بالکل اپنی طرف مائل کر لیا۔ ان لوگوں کی سوچیں ذاتی نہیں تھی، قومی تھی، ملی تھی، عالمی تھی۔ مسلمان عالمی بات کرتا ہے، عالمی، قومی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکے کو صرف مضبوط کریں گے، صرف مدینے کو مضبوط کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں ایسا انقلاب لے کے آؤں گا کہ ایک خاتون مقام ہرا سے پیدل چلے گی اور آ کے مکے کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ملی سوچیں پیدا کرنی ہے ہم نے ذاتی سوچیں پیدا نہیں کرنی، قومی کام کریں، ملی کام کریں۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بڑا ٹینشن کا کام ہے مدرسہ بنانا، اور بڑا مشکل کام ہے یہ۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑے زبردست خطیب ہیں، لیکن کسی اچھی سوسائٹی میں رہائش رکھتے ہیں، تقریر کر کے آئے، آرام سے رات کو سوئے، صبح 3-4 بجے تک ان کا موبائل نہیں کھلتا۔ لیکن میں اگر صبح 3 بجے بھی کہیں سے آتا ہوں تو 9 بجے ادارے پہنچتا ہوں۔ یہ سر درد ہے، اور طلباء سے گزارا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام۔ آپ کے پاس 700 بچہ ہے تو 700 مسئلہ بھی ہے، 1200 بچہ ہے تو 1200 مسئلہ بھی۔ تو اگر ہم نے ملی کام کرنے ہیں تو پھر میری جالے کار تیار۔ تو آپ سے میری اپیل ہے چھوٹی بات کبھی نہیں کرنی۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے، تو نے بڑی بات کرنی ہے، تو نے دائروں میں بند نہیں ہونا۔ چھٹی گزارش میری آج کی اس محفل میں آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل ترین بھروسہ کریں۔ آپ کے حصے کا رزق کہیں جا نہیں سکتا، جو آپ کے گھر آنا ہے اسے کوئی دوسرا لے جا نہیں سکتا، جہاں رب نے آپ کو کھڑا کرنا ہے وہاں کوئی دوسرا کھڑا ہو سکتا۔ توکل مضبوط کر لیں، ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا
تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے. وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے گھر آتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ. آج آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کا بھروسہ ڈاکٹر پر کتنا ہے، مالدار پر کتنا ہے اور رب پر کتنا. اللہ پر بھروسہ کریں، آپ دیکھیں معاملات سارے بہتر ہو جائیں. اپنا توکل مضبوط کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں. اللہ کی ذات پر آپ نے داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا ایک علاقے میں، سب لوگ پریشان تھے، ٹینشن تھی، مہنگائی، پریشانی، قحط. ایک غلام نہ گھر سے تھیلا لے کے آیا، کسی کا غلام تھا، ملازم تھا کسی کا، اور بڑا اچھلتا کودتا اٹکیلیاں کرتا ہنستا مسکراتا سامان خریدا اور واپس جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح اچھلے کودے تو اچھا نہیں لگتا. تو لوگوں کو غصہ آیا، کہنے لگے سارے لوگ پریشان ہیں، قحط ہے، حالات خراب ہے، تجھے کیا خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان. جس آقا کا میں غلام ہوں نا، جس کے گھر میں میں ملازمت کرتا ہوں، اس نے ذرا گندم ٹائم پہ اسٹاک کر لی تھی، اس کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. داتا علی جویری فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے بھڑولوں پر توکل تھا نا، یقین تھا، اگر اتنا بھی تجھے اپنے رب کے بھرے ہوئے خزانوں پہ ہو جائے نا، تو یہ تیرا ڈپریشن ہے، تیری جو ٹینشن ہے، یہ جو تیرے مسئلے ہیں، میں منع نہیں کرتا. ویسے ملک سے باہر جا رہا تھا تو امبیسی سے میں باہر نکل رہا تھا، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کو تو ویزا ہو گیا ہے تو مجھے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. تو میں نے کہا میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، باہر کا ویزا لگوانے والا وظیفہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. لکھا ہوتا تو میں آپ کو وظیفوں کی کافی کتابیں پڑھی ہیں، پر یہ والا وظیفہ کسی، ہاں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کسی بھی مشکل میں کامیابی کے لیے یا کسی بھی مسئلے، اب یہ خاص وظیفہ باہر جانے والا یہ مجھے آتا ہوتا تو سارے بچوں کو اکٹھا ہی بتا دیتا، کیونکہ سارے جانا چاہتے ہیں. وہ مرزا غالب کا ایک دوست تھا، ملک سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، تو مرزا صاحب چاہتے تھے جائے نا، تو کہنے لگا نہیں میرا یہاں کام نہیں چلتا، میں نے لکھنؤ میں جانا ہے دلی سے ہجرت کر کے. تو مرزا صاحب اسے کہنے لگے اچھا لکھنؤ کے خدا کو میرا سلام کہنا. تو اس نے کہا لکھنؤ میں کوئی اور خدا ہے؟ کہنے لگے تو نے کہا ہے نا یہاں کام نہیں چلتا وہاں جا رہا ہوں. تو میں نے کہا شاید معاذ اللہ تیرے ذہن میں کوئی ایسا، اگر خدا ایک ہی ہے تو پھر یہاں بھی محنت کر، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ. اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور کامل کریں. تو ساتویں بات آج جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں نا تو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں یار کسی طرح میں مست ہو جاؤں نا تو میری جان چھوٹے. تو بندہ مومن کو جو چیز مست کر دیتی ہے وہ محبت رسول ہے، عشق رسول. پورا مست ہو جائے حضور کی محبت میں. رات کو درود پڑھے، سیرت پڑھے، جو حضور کے فضائل سنائے نا بندہ اس کی بات ذرا غور سے سنے. جو نبی پاک علیہ السلام کی بات کرے نا اس کی بات ذرا محبت سے سنے. حضور کے فضائل، کمالات، درود و سلام. اور مدینے جائیں تو بھول کے جائیں سارا زمانہ، چھوڑ کے جائیں ساری دنیا کے معاملات، اور حضور کی بارگاہ میں جائیں تو بس دل اور روح کے ساتھ جائیں. اور وہ مجھے نا ایک دوست ہے ہمارے، یہ کام کرتے ہیں وہ ٹریول ایجنسی کا، تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں آج کل ٹکٹ کتنے کی ہے. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے جاتے آپ کبھی کبھار ہے سال میں ایک آدھ دفعہ؟ پوچھتے ہر روز ہی ہیں. تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں مدینے کی بات ہوتی رہے. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لے. ایک تے رون نہ جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اور ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے، یہ عرض بھی کر آیا میں سرکار کے قدموں میں. خوب حضور کا پیار، خوب یہ ذائقہ پیدا کرنا ہے محبت رسول کا. یہ ہم ہر روز نعتیں کیوں سنتے ہیں، ہر روز نعتیں کیوں پڑھتے ہیں، نعت پہ جھومتے کیوں ہیں؟ ہم چاہتے ہیں عشق رسول پوری طرح سینے میں اتر جائے. تو اس کو کبھی بھولنا نہیں. 10ویں بات، اور یہ لب لباب ہے،
اس کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، اس کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ اور لین دین میں صفائی کا مسئلہ، اس میں کبھی کمزوری نہ دکھائیں، اپنے معاملات کو کلیئر رکھیں۔ جو آپ کے ذمے آپ کے حقوق ہیں ان کو صحیح طور پر سر انجام دیں، ڈیوٹی کرنے کی کوشش کریں۔ اور میری زندگی کا منشور یہ ہے کہ کسی سے حق مانگنا نہیں، حق دینا ہے۔ دوسرے سے نہیں مطالبہ کرنا کہ تو بھی حق ادا کر، آپ حق ادا کریں۔ حقوق العباد کا خیال رکھیں اور باریک کر کے خیال رکھیں۔ قیامت کے دن رب کریم اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن اگر بندوں کا حق ضائع کیا ہوا وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کے مسئلے میں ذرا تھوڑے سے نا خیال کریں، باریکی والا معاملہ رکھیں، اس میں اور لین دین میں ہمیشہ صفائی رکھیں، اپنے آپ کو محدود۔ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جب تک کسی سے مطالبہ نہ کریں لوگ قرض واپس نہیں کرتے، اور کہتے ہیں مطالبہ کیا تو 2 گھنٹے میں پیسے مل گئے، جب تک یاد نہیں کرایا تو پیسے اندر رکھ کے بھی واپس نہیں کر رہے۔ اتنے لین دین کے کمزور ہو گئے ہم۔ ایک معاملہ ہے عبادات کا، ایک ہے اخلاقیات کا، ایک معاملہ ہے معاملات کا۔ معاملات میں لین دین میں صفائی ہمیشہ قائم رکھیں۔ میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں بڑے ہی صاف ستھرے، 10 روپے والا معاملہ بھی ہے تو اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آپ نے فلاں کام کے لیے فلاں چیز دی تھی، اس میں سے بچ گئے، یہ کلیئر کریں۔ اور کچھ ایسے کہتے ہیں پتہ نہیں، یاد نہیں، خیال نہیں، تو یہ ٹھیک نہیں چیزیں۔ آپ کو تھوڑی سی رقم پر بڑا جواب دینا پڑ جائے گا قیامت کے دن، تھوڑے سے معاملات پر زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو تھوڑا دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی بادل چھا جاتے تھے نا، کپڑے کی دکان کرتے تھے، دکان بند کر دیتے تھے، تو سیلز مین اور بچے پوچھتے کہ حضور کیوں بند کر دی؟ تو آپ فرماتے کہ اب گاہکوں کو کپڑا نظر نہیں آئے گا صحیح کر کے، چونکہ اندھیرا چھا گیا، بادل آ گئے ہیں، تو ایسا نہ وہ غلطی میں ہمیں زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ اس زمانے میں اتنی بڑی بڑی لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، تو فرماتے تھے جو مال دکھانا ہے وہی دینا۔ تو معاملات میں صفائی رکھیں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں، خود اس بات کا احساس کریں کہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ اور جو خانقاہی لوگ ہیں ان کے لیے تو بالخصوص اس کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اس پر توجہ کریں۔ تو میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی پھر واپس لوٹتا ہوں۔ ایک تو اللہ نے ہمیں احسن تقویم بنایا ہے، کرامت کا تاج دیا ہے، خیر امت بنایا، ہمیں اسفل سافلین کی طرف نہیں جانا، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی قدر کو پہچاننا ہے۔ پھر اگلی گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ ساری زندگی اسی پر نہ لگا دیں کہ لوگوں سے معاملات کیسے، اپنا معاملہ اللہ رسول سے ٹھیک کریں، باطن کا تزکیہ کریں، غلطی کریں تو اندر احساس پیدا ہو، جاگزین ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، باطن سے آواز اٹھے، اندر سے کرب آپ کے پیدا ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور تیسری گزارش یہ کی کہ لوگوں کے لیے بھی احساس پیدا کریں کہ میں ان کی اصلاح کروں، میرے اندر درد ہو۔ یہ جو حضور کے سینے کا درد تھا کہ لوگ اللہ والے بن جائیں، یہ ہمارے سینوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کی کہ عقائد اہل سنت کی پابندی کرنی ہے۔ یہ 10 باتیں آج کے اس اجتماع کا لب لباب ہے۔ عقائد حقہ کی، عقائد اہل سنت کی پابندی کرنی، فضول بحث سے اور بے موقع بحث سے ہمیشہ بچنا، محاسبہ نفس کی عادت بنانی، خیر خواہی کا مزاج پیدا کرنا، ذاتی کی بجائے قومی سوچیں پیدا کرنی، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو اور دروازہ رسول سے وابستگی ہو، عشق رسول ہر وقت سینے میں موجزن ہو، اس کا مزاج پیدا کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ عبادت کی لذت حاصل ہو، یعنی سجدوں میں ذوق آنے لگے، تلاوت میں ذوق آنے لگے۔ اور اس کے لیے کیا کریں؟ نوافل تلاوت اور درود و سلام کا اہتمام کریں۔ 10ویں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ ہمیشہ حقوق العباد، لین دین کے معاملات، اس میں صفائی رکھیں۔